فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، میں بنت ذوالفقار ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفسیر کوثر جلد نمبر 7 کے ساتھ۔ اب تک آپ اس کی 11 ریکارڈنگ سن چکے ہیں اور یہ اس کی 12ویں ریکارڈنگ ہے۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ کہہ دیجیے میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراوان اور تنگ کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے کہ قل ان ربی، رزق کی فراوانی مومن کے لیے نعمت اور کافر کے لیے عذاب کا باعث ہے، لہٰذا اللہ اس مومن کے لیے رزق کی فراوانی چاہے گا جو فضولی نعمت کے امتحان میں کامیابی حاصل کرے گا، اور اگر کامیابی کی امید نہ ہو تو اللہ اس پر رحم فرماتا ہے اور اسے نعمت کی فضولی سے محروم رکھتا ہے۔ البتہ وہ کافر پر یہ رحم نہیں کرے گا اور اسے نعمتوں سے مالا مال کرے گا تاکہ اس کے عذاب میں اضافہ ہو۔ لہٰذا سورہ توبہ آیت نمبر 55 میں کیا فرمایا ہے؟ لہٰذا ان کے اموال اور اولاد کہیں گے آپ کو فریفتہ نہ کر دیں، اللہ تو بس یہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں سے انہیں دنیاوی عذاب میں بھی عذاب دے۔ آگے لکھتے ہیں تفسیر میں وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ اس راز کو نہیں سمجھتے، بلکہ اس کے برعکس یہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ جس سے راضی ہے اسے دولت دیتا ہے، جس سے اللہ راضی نہیں اسے غریب رکھتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہاں تک آیت نمبر 36 سورہ سبا آیت نمبر 36 تک کی تفسیر الحمدللہ ہم نے مکمل کر لی۔ اب تک ہم اس جلد نمبر 7 تفسیر کوثر کے پیج نمبر 172 تک پہنچ چکے ہیں۔ انشاءاللہ اس سے اگلی ریکارڈنگ میں زندگی بخیر ہم آیت نمبر 37 یعنی 37 سے ابتدا کریں گے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس پرخلوص کاوش کو قبول فرمائے اور ہمیں علوم محمد و آل محمد سے بہرہ مند فرمائے، ہماری توفیقات میں روز بروز اضافہ فرمائے، ہمیں علم کے ساتھ ساتھ عمل کی طرف بھی توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ امام زمانہ کی مدد سے ہم اپنے عمل میں علم کے ساتھ ساتھ اپنے عمل میں بتدریج بہتری لا سکیں۔ وما اموالکم ولا اولادکم بالتي تقربكم عندنا زلفى الا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون۔ اور تمہارے اموال اور اولاد ایسے نہیں جو تمہیں ہماری قربت میں درجہ دلائیں سوائے اس کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، بس ان کے اعمال کا دگنا ثواب ہے اور وہ سکون کے ساتھ بالا خانوں میں ہوں گے۔ اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ، غیر مومن مال برائے مال چاہتا ہے اور مال غیر مومن کے نزدیک بذات خود منزل ہے، اسی طرح اولاد کا محض وجود غیر مومن کا مقصد ہے۔ اس آیت شریفہ میں فرمایا مال اور اولاد کا صرف وجود باعث قرب الہی نہیں ہے، الا من آمنا، یعنی مال مومن کی نظر میں کسی مقدس مقصد کے حصول کا ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ اس صورت میں مال کی وہی قیمت ہے جو مقصد کی ہے،
جب مال کسی مقدس مقصد میں فنا ہو جاتا ہے تو مال اور اولاد کو بھی تقدس حاصل ہو جاتا ہے۔ الا من آمنا سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن ایمان کے سائے میں مال اور اولاد کے ذریعے قرب الہی حاصل کر لیتا ہے۔ فی سبیل اللہ مال خرچ کر کے نیکی کے اعلیٰ مقام پر فائز ہو جاتا ہے، جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 میں پروردگار عالم نے فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک تم اپنی پسند کی چیزوں میں سے خرچ نہ کرو گے تب تک کبھی نیکی کو نہیں پہنچ سکتے۔ مومن اولاد کو نیک تربیت دے کر باقیات الصالحات میں شامل ہونے کے قابل بناتا ہے تو اولاد کے اعمال صالحہ میں سے والدین کو بھی حصہ ملتا رہے گا۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ قیامت کے دن مومن کی صالح اولاد کام آئے گی، جیسا کہ سورہ رعد کی آیت نمبر 23 اور سورہ غافر کی آیت نمبر 8 میں فرمایا جنات عدن یدخلونہا ومن صلح من آبائہم، ایسی دائمی جنتیں ہیں جن میں وہ خود بھی داخل ہوں گے اور ان کے آبا بھی۔ اگر کسی کے باپ دادا صالح مومن تو ہیں لیکن اولاد کے درجے پر فائز نہیں ہیں، لہٰذا وہ جنت عدن میں داخل ہونے کے درجے پر نہ ہوں گے۔ اس کی اولاد کی خاطر اس والد کو بھی جنت عدن میں داخل کیا جائے گا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں قیامت میں اولاد بھی کام آتی ہے۔ فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ، ان لوگوں کے لیے ان کے اعمال کا ثواب کئی گنا ہوگا۔ مال کے ذریعے تو سورہ بقرہ آیت نمبر 261 کے تحت ایک کے مقابلے میں 700 گنا اور خاص بندوں کے لیے 1400 گنا ثواب مل جائے گا۔ اور عادی صالح کے ذریعے ان کے نیک اعمال میں بھی والدین کو حصہ ملتا رہے گا۔ وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ، وہ جنت کے بالا خانوں میں امن سے رہیں گے، وہاں انہیں کسی ایسی چیز کا خوف لاحق نہیں رہے گا جو دنیا میں رہا کرتا تھا۔ فقر، بیماری، بڑھاپا، موت وغیرہ کا کوئی خوف نہ ہوگا۔ اہم نکات کچھ اس طرح سے ہیں کہ مومن کے لیے مال اور اولاد وسیلہ قرب الہی بن سکتے ہیں۔ صالح اولاد دنیا و آخرت دونوں میں کام آتی ہے۔ والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب محضرون، اور جو لوگ ہماری آیات کے مقابلے میں سعی کرتے ہیں کہ ہم کو مغلوب کریں، یہ لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ اور اس آیت کی تفسیر بہت مختصر ہے اور لکھا ہے کہ جنت عدن کے بالا خانوں میں رہنے والوں کے مقابلے میں وہ لوگ جو ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے اور ہمارے انبیاء کو ناکام بنانے کی سعی میں مشغول رہتے ہیں، عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له وما انفقتم من شیء فهو یخلفه وهو خیر الرازقین۔ کہہ دیجئے میرا رب اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے فراوانی اور تنگی سے رزق دیتا ہے، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اس کی جگہ وہ اور دیتا ہے، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اور اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے قل ان ربی یبسط الرزق، اس جملے کی تشریح اسی سورت کی آیت نمبر 36 میں آلریڈی ہو چکی ہے۔ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، جو تم راہ خدا میں خرچ کرتے ہو اس کی جگہ وہ اور دیتا ہے، دنیا میں نعمت کی فراوانی اور آخرت میں ثواب کی صورت میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے انفق علیک، تو دے دے میں تجھے دے دوں گا۔ دوسری حدیث میں آیا ہے کہ ایک فرشتہ ہر رات ندا دیتا ہے، اے اللہ خرچ کرنے والوں کو اس کی جگہ اور دے دے۔ حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے اگر تنگ دست ہو جاؤ تو صدقہ دے کر اللہ سے سودا کرو۔ رسول کریم سے حدیث ہے جو مزید ملنے پر یقین رکھتا ہے وہ خرچ کرنے میں سخاوت سے کام لیتا ہے۔ ایک اور جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مرد جو بھی خرچ کرتا ہے تو اللہ ضامن ہے اس کی جگہ اور دینے کا۔
رسول کریم کی ایک حدیث قابل توجہ ہے، فرماتے ہیں ہر نیکی صدقہ ہے۔ انسان اپنی ذات، اپنے اہل و عیال پر جو خرچ کرتا ہے وہ صدقہ ہے، اور جس مال سے انسان اپنی عزت وقار محفوظ کر لیتا ہے وہ بھی صدقہ ہے۔ انسان جو بھی خرچ کرتا ہے اللہ کے ذمے ہے اس کی جگہ اور دینا، مگر یہ کہ غیر ضروری عمارت پر یا گناہ پر خرچ کیا ہو۔ توجہ رہے کہ اگر کوئی انسان، کوئی شخص نیکی کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے مگر اس سے اس کے مال میں اضافہ نہیں ہوتا تو سمجھ لے کہ اس کے مال کے حلال ہونے میں شبہ ہے، ورنہ اللہ نے اس کی جگہ مزید دینے کی ضمانت دی ہے۔ اہم نکات میں لکھتے ہیں کہ بہترین سودا وہ ہے جو صدقے کی صورت میں اللہ کے ساتھ ہو۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ۔ اور جس دن وہ ان سب لوگوں کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے پوچھے گا کیا یہ لوگ تمہاری پرستش کرتے تھے؟ وہ کہیں گے پاک ہے تیری ذات، تو ہی ہمارا آقا ہے، نہ کہ وہ بلکہ وہ تو جنات کی پرستش کرتے تھے اور ان کی اکثریت انہی کو مانتی ہے۔ اور ان آیات کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، قیامت کے دن جب سب کو جمع کیا جائے گا تو یہ مشرکین جن لوگوں کو پوجا کرتے تھے ان معبودوں سے بھی سوال ہوگا کیا تم نے ان مشرکین کو اپنی پوجا کی دعوت یا اجازت دی تھی؟ چنانچہ فرشتوں سے پوچھا جائے گا کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ حضرت عیسیٰ سے بھی پوچھا جائے گا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 116 میں جیسے فرمایا کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری والدہ کو خدا بناؤ؟ اس سوال کا اصل مقصد ان مشرکین کو حقیقت حال سے آگاہ کرنا ہے کہ تم دنیا میں جن کی پوجا کرتے رہے ہو وہ خود اپنے آپ کو تمہارا معبود قبول نہیں کرتے۔ ممکن ہے اس کا مطلب یہ ہو کہ فرشتے مشرکین کی عبادت کو قبول نہیں کرتے تھے لیکن جنات قبول کرتے ہوں۔ واضح رہے مشرکین 3 قسم کے لوگوں کی عبادت کرتے تھے، فرشتوں، جنات اور مقدس انسانوں کی۔ فرشتوں سے مفادات کی طمع کے لیے اور جنات کے شر سے بچنے کے لیے ان کی عبادت کرتے تھے۔ ممکن ہے ہماری نہیں جنات کی عبادت کرتے تھے سے مراد یہ ہو کہ بظاہر وہ ہماری عبادت کرتے تھے لیکن اس گمراہی پر انہیں جنات نے اکسایا تھا تو عبادت جنات کی ہو گئی۔ آگے لکھتے ہیں قالوا سبحانک انت ولینا، تو پاک و پاکیزہ ہے، ہمارا رشتہ ولایت تیری ذات کے ساتھ مربوط ہے، ان مشرکین کے ساتھ ہمارا کوئی رشتہ نہیں۔ عبد اور معبود کا رشتہ ولایت اور محبت کا رشتہ ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے حل الدین الا الحب، کیا دین محبت کے علاوہ کسی اور چیز کا نام ہے؟ جب یہ رشتہ قائم نہیں ہے تو اس بات کی از خود نفی ہو گئی کہ ہم ان کی پرستش چاہتے تھے۔ بل كانوا يعبدون الجن، البتہ ان کا یہ رشتہ جنات کے ساتھ قائم ہے، یہ مشرکین جنات کی فرما برداری کرتے اور جنات کے اکسانے پر وہ ہماری عبادت کرتے تھے، لہٰذا ان کے اور جنات کے درمیان رشتہ اطاعت موجود ہے۔ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ۔ لہٰذا آج تم میں سے کوئی ایک دوسرے کو نفع و نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا، اور ظالموں سے ہم کہہ دیں گے اب چکھو اس جہنم کا عذاب جس کی تم تکذیب کرتے تھے۔ اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ، آج قیامت کے دن تم میں سے کوئی ایک دوسرے کے لیے سفارش وغیرہ کے ذریعے نفع پہنچانے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ جن کی تم نے پرستش کی ہے وہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکیں گے، اور تم ان معبودوں کے خلاف بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ مثلا جنات کی تم پرستش کرتے رہے، آج پتہ چلا جنات نے تمہیں گمراہ کیا تھا تو تم ان جنات سے کوئی انتقام بھی نہیں لے سکتے۔ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، آج صرف ہمارا حکم چلے گا
اور ہم ہی یہ حکم جاری کریں گے کہ کفر و شرک اختیار کر کے جن لوگوں نے ظلم کا ارتکاب کیا ہے وہ عذاب کا مزہ چکھیں۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين۔ اور جب ان پر ہماری واضح آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو کہتے ہیں یہ شخص تو تمہیں تمہارے باپ دادا کے معبودوں سے روکنا چاہتا ہے، اور کہتے ہیں یہ قرآن تو محض ایک خود ساختہ جھوٹ ہے، اور کفار کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ ان کے پاس جب بھی حق آیا تو کہنے لگے بے شک یہ تو کھلا جادو ہے۔ اس آیت کی تفسیر وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ، مشرکین کے سرداروں نے رسول اللہ کے خلاف جو مہم چلائی وہ قومی روایات کو پامال کرنے کی بنا پر تھی، چنانچہ چونکہ اللہ کی طرف سے جو آیات اور دلائل پیش ہوئے تھے وہ بینات نہایت واضح تھے، ان کے مقابلے میں آبائی تقلید اور قومی روایات کو اٹھانے کے علاوہ کوئی اور حربہ ان کے پاس موجود نہ تھا۔ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى، وہ ان آیات بینات کو افکن یعنی جھوٹا قرار دیتے تھے، جبکہ انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ مفترا اللہ کی طرف جھوٹی نسبت دینے والے کو کہتے ہیں، مفترا اللہ کی طرف جھوٹی نسبت دینے والے کو کہتے ہیں۔ مشرکین اس بات کا بھی اعتراف کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کسی انسان پر افترا نہیں باندھا۔ وقال الذین کفروا، کفار کا حق کے مقابلے میں ہمیشہ یہی وتیرہ رہا کہ وہ اسے کھلا جادو کہتے رہے۔ جادو کہنے میں ایک ضمنی اعتراف بھی ہے کہ جو ان رسولوں نے پیش کیا وہ غیر معمولی عمل ہے جو دلوں میں دگرگونی اور انسانی وجدان میں تزلزل پیدا کرتا ہے، اسے جھوٹ کہنا کافی نہیں ہے۔ وَمَا آتَيْنَاهُم مِّن كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَّذِيرٍ، اور نہ تو ہم نے پہلے انہیں کتابیں دی تھی جنہیں یہ پڑھتے ہوں، اور نہ ہی آپ سے پہلے ہم نے ان کی طرف کوئی تنبیہ کرنے والا بھیجا۔ اس کی تفسیر میں کچھ اس طرح سے لکھتے ہیں کہ ان کا انکار کسی علم اور سندی بنیاد پر نہیں ہے، کیونکہ منکرین ناخواندہ لوگ ہیں، انہیں کوئی کتاب ملی ہے نہ ان کی طرف کوئی رسول بھیجا گیا، یہ جو بھی موقف بناتے ہیں ان کا اپنا ساختہ و بافتہ ہے۔ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، اور ان سے پہلے لوگوں نے بھی تکذیب کی تھی، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا تھا یہ اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے، مگر جب انہوں نے میرے رسولوں کی تکذیب کی تو دیکھ لیا میرا عذاب کتنا سخت تھا۔ اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، پچھلی قوموں کو جو ثروت اور سلطنت دی گئی تھی اہل مکہ کے پاس تو اس کا عشیر بھی نہیں۔ چنانچہ مروی ہے کہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے بعثت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے عربوں کی پست ترین سطح زندگی کے بارے میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کو تنبیہ کرنے والا اور اپنی وحی کا امین بنا کر بھیجا۔ اے گروہ عرب، اس وقت تم بدترین دین پر اور بدترین گھروں میں تھے، کھردرے پتھروں اور زہریلے سانپوں میں تم بود و باش رکھتے تھے، گدلا پانی پیتے اور بدترین غذا کھاتے تھے، اپنا خون بہایا کرتے تھے اور قطع رحمی کرتے تھے، بت تمہارے درمیان گڑے ہوئے تھے اور گناہ تم سے چمٹے ہوئے تھے۔ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ
إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. کہہ دیجئے میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے لیے اٹھ کھڑے ہو ایک ایک اور دو دو کر کے، پھر سوچو کہ تمہارے ساتھی میں جنون کی کوئی بات نہیں ہے، وہ تو تمہیں ایک شدید عذاب سے پہلے خبردار کرنے والا ہے۔ اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے، قل انما اعظکم بواحدہ، جو لوگ رسول اللہ کو مجنون کہتے ہیں انہیں اللہ صرف ایک بات کی نصیحت کرتا ہے، طویل مباحث کی جگہ صرف ایک نقطے کی طرف توجہ مبذول کراتا ہے جس میں تمام مسائل کا حل ہے۔ ان تقوموا للہ، وہ نقطہ یہ ہے کہ پوری استقامت کے ساتھ برائے خدا قدم اٹھائے۔ ان تقوموا، عزم و ارادے پختہ ہوں، توجہ میں یکسوئی ہو، قصد میں انحراف نہ ہو۔ للہ، یہ عزم صرف، یہ ارادہ صرف اور صرف اللہ کی خاطر، ذاتی خواہشات اور مصلحتوں سے دور، معاشرے کے دباؤ سے آزاد ہو کر صرف اللہ کے لیے قدم اٹھائے۔ مثنا و فرادا، یہ کام انفرادی طور پہ بھی ہو سکتا ہے اور انسان اپنی فطرت اور اپنے وجدان کے ساتھ سرگوشی کرے، کسی قسم کے ہنگامے سے دور صرف اپنی جبلت پر تکیہ کیا جائے، معاشرتی، ذہنی اور دیگر عوامل سے الگ ہو کر تنہائی میں سوچ لو۔ یہ کام باہمی تبادلہ افکار سے بھی ہو سکتا ہے کہ انسان درست سمت کی طرف جانے کے لیے دوسروں کے عقول اور افکار سے فائدہ اٹھائے۔ ثم تتفکروا، پھر اپنی فکر سے کام لو، اپنی عقل و خرد کو استعمال کرو، صرف عقل کو استعمال کر کے سوچو، غیر عقلی امور سے آزاد ہو کر صرف اپنی انسانی سوچ سے کام لو۔ ما بصاحبکم من جنہ، فکر و تعقل کا مضمون یہ ہو کہ جس نے زندگی کا ایک معتدبہ حصہ تمہارے ساتھ گزارا ہے، کسی مرحلے پر تم نے انہیں عقل و خرد میں نہ صرف خفیف نہیں پایا بلکہ مشکل حالات میں ان کی عقل و خرد سے فائدہ اٹھایا ہے۔ ان ہوا الا نذیر لکم، نہ صرف یہ کہ دیوانہ نہیں ہے بلکہ تمہارا خیر خواہ ہے، تمہاری ابدی عذاب سے نجات دلانا چاہتا ہے، عاقل ہی نہیں عقل ساز بھی ہے۔ آگے اہم نکات میں لکھتے ہیں کہ فکر سے راہ نجات ہموار ہو جاتی ہے۔ فکر اپنے وجدان کے ساتھ تنہائی میں اور دوسرے مفکرین کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد۔ کہہ دیجئے جو اجر رسالت میں نے تم سے مانگا ہے وہ خود تمہارے ہی لیے ہے، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے، قل ما سألتکم من اجر، اس آیت کی ترکیب واضح ہے، ما موصولہ ہے، من بیانیہ ہے اور فہو میں ضمیر مائے موصولہ کی طرف جاتی ہے۔ واضح معنی یہ ہوئے جو اجر میں نے تم سے مانگا ہے وہ خود تمہارے ہی لیے ہے۔ اس سے یہ مطلب واضح ہوا کہ رسول اللہ نے اجر رسالت طلب فرمایا ہے، جیسا کہ فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہہ دیجئے میں اس تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے قریب ترین رشتہ داروں کی محبت کے۔ فہو لکم، دوسرا یہ کہ اس اجر رسالت میں رسول اللہ کا ذاتی مفاد نہیں ہے بلکہ خود امت کا مفاد ہے، جبکہ جو اجر رسالت رسول اللہ کے لیے ہے وہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ ان اجریہ الا علی اللہ، یعنی جو اجر رسالت خود ذات رسول سے متعلق ہے وہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ یہ بات کی محبت اہل بیت علیہ السلام امت ہی کے حق میں ہے، ہر اس شخص پر واضح ہے جو رسول اللہ کی رسالت پر ایمان رکھتا ہے۔ بطور مثال چند ایک احادیث پیش کرنے پر اکتفا کرتے ہیں۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس پر سوار ہوا نجات پا گیا اور جو پیچھے رہ گیا غرق ہو گیا۔ اور رسول اللہ نے ایک اور مقام پر فرمایا، روایت ہے کہ یہ ایک طویل حدیث ہے کہ جس کا ذکر زمخشری نے اور رازی نے اپنی تفاسیر میں کیا ہے۔ یہاں دو احادیث لکھی ہوئی ہیں۔ پہلی ہے من مات علی حب آل محمد مات شہیدا،
مشہور معروف حدیث۔ اس کے بعد دوسری حدیث دیکھیے، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی ما انت مسکتم بما لن تضلوا بعدی۔ اس حدیث کو 30 سے زیادہ اصحاب نے روایت کیا ہے، اور ابقات الانوار کی 2 ضخیم جلدیں اس حدیث کی سند پر مشتمل ہیں۔ لہٰذا محبت اہل بیت وسیلہ نجات اور گمراہی و ضلالت سے امان ہے۔ چنانچہ اس بات کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں، قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا۔ یہ ہے سورہ فرقان کی آیت نمبر 57۔ کہہ دیجئے اس کام پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا مگر یہ چاہتا ہوں کہ جو شخص چاہے وہ اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے۔ اور اہم نقطہ لکھا ہے کہ اجر رسالت مانگا گیا تو یہ امت ہی کے حق میں ہے۔ قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب قل جاء الحق وما يبدع الباطل وما يعید۔ کہہ دیجئے میرا رب یقیناً حق نازل فرماتا ہے، وہ غیب کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ کہہ دیجئے حق آ گیا اور باطل نہ تو پہلی بار ایجاد کر سکتا ہے اور نہ ہی دوبارہ پلٹ سکتا ہے۔ اچھا، تشریحی کلمات بھی یہاں موجود ہیں۔ ورڈ ہے یقذفو، یقذفو قاف دا اور فا، اصل میں قاف دا فا یعنی قذف یا قذف دور پھینکنے کو کہتے ہیں، یہاں اوپر سے نیچے نازل کرنے کے معنوں میں ہے۔ تفسیر آیات کی کچھ اس طرح سے لکھی ہے، یقذف بالحق، اللہ تعالی اہل حق اور حق کی اہلیت رکھنے والوں کے دل میں پورے اہتمام کے ساتھ حق القاء کرتا ہے۔ بقول بعض، الحق سے مراد قرآن ہے۔ اس صورت میں آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالی حق اور قرآن اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر پوری قوت کے ساتھ نازل فرماتا ہے، جس میں کسی قسم کی کمزوری کا شائبہ تک نہیں ہوتا۔ اگلی آیت اس مطلب کے لیے معید بن سکتی ہے، قل جاء الحق، یعنی حق آنے کے بعد باطل بے اثر ہو گیا، نہ کرنے کا رہا نہ دھرنے کا رہا۔ نہ کرنا دھرنا زندگی کی علامت ہے، باطل عدم محض ہے، عدم منشائے آثار نہیں ہوتا۔ اس آیت میں بظاہر حق سے مراد قرآن اور باطل سے مراد کفر و شرک ہے۔ قرآن جو حق ہے کے مقابلے میں شرک کا اب کوئی کردار نہیں رہے گا۔ چنانچہ روایت میں آیا ہے کہ جب رسول اللہ نے فتح مکہ کے موقع پر دیکھا کعبے میں 360 بت آویزہ ہیں تو اپنے ہاتھ میں ایک لاٹھی لے کر ان بتوں پر مارتے جاتے تھے اور فرماتے تھے، سورہ اسراء یعنی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ۔ اور کہہ دیجئے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل کو تو یقیناً مٹنا ہی تھا۔ کہہ دیجئے حق آ گیا اور باطل نہ تو پہلی بار ایجاد کر سکتا ہے اور نہ ہی دوبارہ پلٹا سکتا ہے۔ اہم نکات میں 2 نقطے لکھے ہیں کہ قرآن آنے کے بعد شرک کا کوئی کردار باقی نہیں رہا، باطل نہ کسی کردار کا آغاز کر سکتا ہے نہ اعادہ کر سکتا ہے۔ قل إن ضللتم فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب۔ کہہ دیجئے اگر میں گمراہ ہو گیا تو اس گمراہی کا نقصان خود مجھے ہی ہے، اگر میں ہدایت یافتہ ہوں تو یہ اس وحی کی بنا پر ہے جو میرے رب کی طرف سے مجھ پر ہوتی ہے، اللہ یقیناً بڑا سننے والا قریب ہے۔ اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے، قل ان ضللت، کہہ دیجئے فرض کر لیتے ہیں کہ جیسا تم کہتے ہو میں گمراہ ہوں تو میں اس صورت میں گمراہ ہو سکتا ہوں جب میرا سارا تکیہ اپنے نفس پر ہو۔ وَإِنِ اهْتَدَيْتُ، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس ہدایت کا واحد مصدر وحی ہے، اور وحی کی صورت میں گمراہی ممکن نہیں ہے۔ میرا موقف یہ ہے کہ میں جو بات بھی کرتا ہوں اپنے نفس کی خواہش کی بنیاد پر نہیں کرتا کہ گمراہی کا شائبہ ہو، بلکہ وحی کے ذریعے بات کرتا ہوں۔ یہ وحی اس رب کی طرف سے ہے جو ہر بات کا سننے والا سمیع ہے اور ہر عمل سے کسی فاصلے پر نہیں ہوتا، قریب ہے۔
اہم نکات میں لکھتے ہیں کہ گمراہی نفس امارہ کی طرف سے آ سکتی ہے، ہدایت کا واحد مصدر وہی ہے۔ ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب۔ اور کاش آپ دیکھ لیتے کہ جب یہ پریشان حال ہوں گے تو بچ نہ سکیں گے اور نزدیک ہی سے پکڑ لیے جائیں گے۔ اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا، یہ لوگ موت کے قریب حالت نزاع میں جب پریشان حال ہوں گے تو ان کے لیے کوئی راہ فرار نہ ہوگی، فلا فوت وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيب، یہ نزدیک سے پکڑ لیے جائیں گے۔ اس روایت ہے کہ اس آیت کا اشارہ اس سفیانی لشکر کی طرف ہے جو مختلف علاقوں میں قتل عام کے بعد ایک میدان میں زمین میں دھنس جائے گا اور اس میں صرف 2 اشخاص بچیں گے کہ دوسروں کو یہ ماجرا سنائیں۔ اس مضمون کی روایت اہل سنت کے مصادر میں مختصر اور مفصل لفظوں میں مذکور ہے۔ اس کے راوی ابن عباس، ابن مسعود، حذیفہ، ابو ہریرہ، ام سلمہ، عائشہ، حفصہ وغیرہم ہیں۔ ملاحظہ ہو المیزان، مجمع البیان وغیرہ۔ شیعہ روایات میں ہے کہ یہ سفیانی لشکر ظہور قائم آل محمد عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے موقع پر ظہور کرے گا۔ ملاحظہ ہو تفسیر قمی ذیل آیات۔ وقالوا آمنا به وأنا لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد۔ اب وہ کہیں گے ہم قیامت پر ایمان لے آئے لیکن اب وہ اتنی دور نکلی ہوئی چیز کو کہاں پا سکیں گے، اور اس سے پہلے بھی وہ اس کا انکار کر چکے تھے اور انہوں نے بن دیکھے دور ہی دور سے گمان کے تیر چلائے تھے۔ کلمہ ہے جس کی تشریح ہے التناوش، تناول، اس کے معنی نون واو لام تناول میں ہے۔ تفسیر آیات کی کچھ اس طرح سے ہے، وقالوا آمنا، جب موت اور عذاب سامنے آ جاتا ہے تو ایمان کا اظہار کرنے لگ جاتے ہیں، لیکن انہوں نے فرصت ہاتھ سے دے دی اور بہت دور نکل گئے کہ واپسی ناممکن ہے۔ وقد کفروا، جب فرصت ہاتھ میں تھی اس وقت کفر اختیار کیا، قرآن کی دعوت ٹھکرا دی، اب جبری ایمان قبول نہیں ہے۔ وہ یقذفون بالغیب، دنیا کے دار التکلیف میں تو ان لوگوں نے ظن و گمان کی بنیاد پر ایسے الزام عائد کیے کہ نعوذ باللہ محمد ساحر، کذاب و مفترا ہے، استغفر اللہ، حالانکہ انہوں نے ان میں نہ سحر دیکھا، نہ جھوٹ بولتے سنا، نہ کسی انسان پر افترا باندھتے دیکھا تھا۔ من مکان بعید، وہ گمان کے تیر ایسے دور مقامات سے چلاتے ہیں جو ہدف سے بہت دور ہیں، اب وہ دار التکلیف سے بہت دور نکل چکے ہیں، ان کا یہ دعوی ایمان ہدف تک پہنچنا ناممکن ہے۔ وحیل بینہم وبین ما یشتہون کما فعل باشیاعہم من قبل انہم کانوا فی شک مریب۔ اور اب ان کے اور ان کی مطلوبہ اشیاء کے درمیان پردے حائل کر دیے گئے ہیں، جیسا کہ پہلے بھی ان کے ہم خیال لوگوں کے ساتھ یہی کیا گیا تھا، یقیناً وہ شبہ انگیز شک میں تھے۔ اور اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے، وحیل بینہم وبین ما یشتہون، اب ان کی خواہش یہ تھی کہ کسی طرح نجات مل جائے اور ان کا ایمان قبول کیا جائے، فرمایا ان کی اس خواہش اور ان کے درمیان پردہ حائل ہو گیا ہے، اب وہ مایوسی کی تاریکیوں میں ڈوب جائیں گے۔ کما فعل باشیاعہم، جیسا کہ اس سے پہلے ان کے ہم خیال لوگوں کے ساتھ یہی کیا گیا کہ وقت گزرنے کے بعد عذاب سامنے آنے کی صورت میں ان کا ایمان مسترد کر دیا گیا اور ان کی طرف سے نجات اور عذاب کی آزادی کی خواہش مایوسیوں میں بدل گئی۔ اہم نکات میں لکھتے ہیں کہ ایمان دار التکلیف میں فائدہ دیتا ہے۔ مزید لکھتے ہیں کہ موت کے بعد کافر کی نجات کی کوئی خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ تو محترم سامعین کرام، یہاں تک ہم پیج نمبر 186 تک پہنچ چکے ہیں الحمدللہ، اور ہم نے سورہ سبا کو مکمل کر لیا ہے۔ سورہ سبا کی ٹوٹل 54 آیات تھیں جو الحمدللہ جس کی تفسیر ہم مکمل کر چکے۔ اب انشاءاللہ ہم اپنی نیکسٹ آڈیو میں جو ہے نیکسٹ
سورہ کی جانب بڑھیں گے جو کہ سورہ فاطر ہے. انشاءاللہ اس کی ابتدا کریں گے اور اس سورہ کی ابتدا پیج نمبر 189 سے ہو رہی ہے. مجھے یعنی بن ذوالفقار کو اپنی دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا. میری دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اس قرآن مجید سے ہمیشہ منسلک کر کے رکھے اور قرآن کے ساتھ ساتھ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام سے ہمیشہ منسلک اور وابستہ کر کے رکھے. ہم اسی طرح سے اہل بیت کے علوم کو حاصل کرنے والے اور ان کو پھیلانے والے اور ان پر عمل کرنے والے بنتے رہیں. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہم سب کے خلوص میں اضافہ فرمائے اور ہماری اس چھوٹی سی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہماری توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے. روز قیامت کہتے ہیں کہ قرآن شکوہ کرے گا کہ پروردگار عالم اس امت نے یا کچھ لوگوں نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا، تنہا چھوڑ دیا، مہجوریت میں چھوڑ دیا. تو پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں قرآن سے منسلک کر کے رکھے اور قرآن کو اس کی مہجوریت سے، اس کی تنہائی سے میں اور آپ باہر نکال سکیں. اور اسی دعا کے ساتھ اس وقت کی سب سے بڑی دعا کو مانگتے ہیں پروردگار عالم سے کہ پروردگار اس قرآن کے صدقے میں ہمارے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ویسا بنا دے جیسا ہمارے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. نیکسٹ ریکارڈنگ میں پھر ملاقات ہوگی.